إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے بہت سے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ خواہش رکھتے ہیں کاش کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دے۔ حسد کرتے ہوئے اپنی جانوں کی طرف سے، بعد اس چیز کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے۔ فاعفوا واصفحوا، تو آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ خبر دی گئی ہے
کہ اہل کتاب وہ آپ کو ایمان اور اسلام سے ہٹا کر کے پہلی زندگی کفر والی پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ حسد ہے کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جائیں، ایمان والے ہی رہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر احکامات نازل ہوئے ہیں، قرآن نازل ہوا ہے، وحی الہی ہے، اس پر آپ عمل کریں۔ ان کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ یہ نبی بالکل برحق ہے، اور جو کتاب ان کی طرف نازل ہو رہی ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ خوب اچھی طرح سے اس بات کو وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو معاف کریں اور ان کے ان رویوں سے درگزر کریں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے بارے میں حکم آ جائے، یعنی جہاد کا حکم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک جہاد کا حکم نہیں دیتا اس وقت تک آپ یہ رویہ اختیار کیے رکھیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حسد۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اور دیگر آیات کی روشنی میں یہ بات ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ حسد کس قدر مہلک بیماری ہے، جو انسان کے جسم کو بھی برباد کرتی ہے اور اس کی روح کو بھی تباہ کرتی ہے، اس کے اعمال بھی ضائع کر دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی، جہنم کے قریب کرنے والی بیماری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک کفار مکہ کے ساتھ جنگی حالات رہے، اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی کہ اللہ کا حکم بھی نہیں آیا، اور مشرکین مکہ ان کے ساتھ روابط رکھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ایک وقت میں دو محاذ کھل جائیں، کہ مکہ والوں کے ساتھ ہی جنگ ہوتی رہے اور ان کو کھلم کھلا ان کا ساتھ دینے یا ان کی پشت پناہی کرنے کی ہمت اور جرت نہ ہو سکے۔ اس سلسلہ میں ان کے ساتھ معاہدے بھی ہوئے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدہ میں یہ شرائط طے پائیں کہ آپ جس کو چاہیں اپنا حلیف بنا لیں اور ہم جسے چاہیں اپنا حلیف بنا لیں، اور کھلم کھلا آپ کو دعوت دینے کی اجازت مل گئی کہ اب مسلمانوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جب یہ تحفظ حاصل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ طے پا گیا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر پر چڑھائی کر دی، خیبر فتح ہو گیا، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے قبائل وہ جلا وطن ہو گئے، اور خیبر کے یہودیوں نے، بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حکم تسلیم کر لیا
جس کے نتیجہ میں ان کے مرد قتل کر دیے گئے، عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا۔ تو یہ حسد ان کا اس وقت تک جاری و ساری رہا، اور کوشش کرتے رہے کہ وہ مشرکین مکہ کو سپورٹ کرے۔ اور کیسے کیسے انہوں نے سپورٹ کیا، یہ ذرا سنیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 51 سے لے کر کے 54 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر دی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، یا ان لوگوں کو جانا نہیں کہ جنہیں کتاب دی گئی، کتاب کا کچھ حصہ اس کا علم عطا کیا گیا۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ بتوں کے ساتھ اور طاغوت کے ساتھ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور وہ کفار مکہ سے، یہ اہل کتاب یہودی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی مکہ والے ایمان والوں کی نسبت زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ظلم کی انتہا دیکھے، ناانصافی دیکھے، غلط بیانی، جھوٹ واضح طور پر، کہ مکہ والوں کو ایمان والوں کے مقابلہ میں راہ راست پر قرار دے رہے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت والے ہیں، زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے بادشاہی میں کوئی حصہ ہے۔ وَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اس وقت تو لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے پیچھے جو ایک نقطہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیں گے۔ یہ عربوں میں سب سے کم چیز کے متعلق ضرب المثل ہے۔ نقیر کھجور کی گٹھلی کے بیک سائڈ پہ آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، کہا کہ یہ نقطہ کے برابر بھی کچھ کو کسی کو اپنی بادشاہی میں کچھ نہیں دے گا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، بس یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے ان کو عظیم بادشاہی بھی دی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ حسد کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور ایمان والوں کے مقابلے مشرکین کو نہ وہ کسی کتاب کے پابند ہیں، نہ وہ راہ راست پر ہیں، اور بلکہ وہ شرک میں مبتلا ہیں کھلم کھلا۔ ان کے عقائد اور نظریات کے مطابق بھی یہ دین اسلام پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اس وقت کے یہودیوں اور عیسائیوں کا یہی رویہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ۔ آج کے یہود و نصارہ کا بھی مسلمانوں کے ساتھ بعین ہی یہی رویہ ہے، یہی انداز اپنائے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو دوسروں کے مقابلے میں
گمراہ سمجھتے ہیں، اور تحقیق کے نام پر اسلام کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے مختلف طریقے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو کچھ پوری دنیا میں وہ مسلمانوں پر اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹا دیا جائے، گمراہ کر دیا جائے۔ ان سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ آپ کے خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود لوگ عیسائی نہیں ہو رہے تو آپ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ عیسائی نہیں ہو رہے تو وہ مسلمان بھی نہیں رہ رہے، یعنی اسلام سے بھی برگشتہ ہو رہے ہیں، متنفر ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، راہ راست سے بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار اس وقت بھی تھا اور آج بھی موجود ہے بعینہ۔ سبب اس کا کیا بتایا قرآن مجید نے؟ حسد، کہ حسد کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، اس پر یہ حسد کرتے ہیں۔ یہاں پر فضل سے مراد بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے، کہ آپ علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے نبوت و رسالت حاصل کرنے کے بعد اس کا حق ادا کرنا شروع کیا، ان کو یہ چیز گوارا نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بطور خاص بیان کی، فقد آتینا آل ابراہیم، کہ ہم نے آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد کا سلسلہ چلا۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک ان میں نبوت و رسالت جاری رہی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری نہیں رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو نبوت و رسالت عطا کی گئی۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ آل ابراہیم یعنی دونوں کو ہی، ان کی اولاد میں سے ان کو کتاب بھی دی گئی، حکمت بھی عطا کی گئی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس کا انتخاب ہے۔ کسی کے حسد کرنے کی وجہ سے، قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، لیکن حسد کرنے والا شخص بذات خود ہی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، خائب و خاسر ہوتا ہے، تباہ و برباد ہوتا ہے، اور اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی برباد ہو جاتی ہے۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں مفردات القرآن میں کہ حسد، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ حسد کسے کہتے ہیں کہ کسی مستحق نعمت سے اس نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو حاسد آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ اس نعمت سے محروم ہو جائے، اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ حقیقت میں یہ شخص صرف اس سے حسد نہیں کر رہا، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر بھی اعتراض ہے، اللہ کے فیصلوں پر بھی اعتراض ہے۔ اب دیکھنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے نبوت دے، یہ اس کے فیصلے۔ اب یہ حسد کرتے ہیں کہ ان کو نبوت کیوں ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور اس پر معترض ہونے کی وجہ سے، حسد کرنے کی وجہ سے ان پر ایمان بھی نہیں لائے، اور آپ علیہ السلام کی مخالفت ہی کرتے رہے، جس کے نتیجہ میں ان کو ملک بدر بھی ہونا پڑا، اور ان کے تمام مرد قتل بھی ہوئے، اپنے مال و اسباب سے، ہر چیز سے ان کو محروم کر دیا گیا، ان کی عورتیں اور بچے غلام اور لونڈیاں بنا لیے گئے۔ یہ اس حسد کا نتیجہ۔ تو انسان کو اس بیماری سے بچنا چاہیے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر کے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تو نے اس کو نعمت دی ہے تو اس کے نصیب میں کر، تو نے ہی اس کو نعمت دی ہے، تو اس پر بھی قادر ہے کہ مجھے بھی یہ نعمت عطا کر۔ یہ غبطہ ہے، رشک ہے،
کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر کے آپ تمنا کریں کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے، اور اس سے نعمت چھننے کی، زائل ہونے کی تمنا اور خواہش دل میں نہ ہو، یہ غبطہ ہے۔ اس کی شریعت نے تعریف کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دیکھیے اس سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طریقے سے ہمیں سمجھایا اور بتایا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد اشتکیت، کہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں بیماری کی وجہ سے؟ قال نعم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، اس بیماری کی وجہ سے میں تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ قال، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کیا۔ وہ دم کے الفاظ ذرا سنیں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر چیز کے شر سے، کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ یؤذیک من شر کل نفس، کہ جو بھی چیز آپ کو تکلیف دینے والی ہے اور ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، اور حسد کرنے والی آنکھ سے، اور حسد کرنے والی آنکھ جو ہے اس سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ نظریں بد لگ جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں اس کا مال و اسباب تباہ بھی ہو سکتا ہے، جس کے نتیجہ میں بہت زیادہ اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ دم کیا جا رہا ہے۔ اللہ یشفیک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ ارقیق، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ یہ دم جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، اور آپ نے امت کو بتایا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو اس کی بیماری میں یہ دم کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماری سے بھی صحت دے، ہمہ قسم کی تکلیف سے، شر سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ یہ چیز مطلوب و مقصود ہے۔ اس لیے یہ دم کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کر کے سکھائے اور بتلائے۔ اب ذرا آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، سند اس کی بالکل صحیح ہے۔ فرماتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، کہ لوگوں میں سے سب سے افضل کون آدمی ہے، سب سے بہتر کون شخص ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا۔ قالوا صدوق الناس نعرف فما مغموم القلب، کہا کہ ہم سچی لوگوں کو تو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سچی زبان والوں کا تو ہمیں معلوم ہے، علم ہے، لیکن یہ مخموم القلب کون ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی، وہ متقی پرہیزگار، پاک باز، صاف دل، لا اثم فیہ، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، ولا بغی،
اور اس میں کوئی بغاوت نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے، ولا غلہ، اس دل میں کوئی کینہ نہیں ہے، ولا حسد، اور حسد بھی نہیں ہے اس دل میں۔ مخموم القلب کی آپ نے تعریف کر کے وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھا دی اور بتا دی کہ متقی پرہیزگار شخص، پاک صاف دل رکھنے والا، اس دل کے اندر نہ گناہوں کا جذبہ ہو، نہ اس میں سرکشی اور بغاوت ہو، ظلم اور زیادتی کے عزائم ہو، اور نہ ہی حسد، کینہ اور بغض موجود۔ یہ مخموم القلب آدمی ہے اور سچی زبان والا، جس میں یہ دو صفات پائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو تمام لوگوں سے افضل ترین قرار دیا۔ تو آئیے ذرا غور کریں، کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں؟ یا جن چیزوں کی آپ نے نفی کی ہے یہ خرابیاں ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں؟ کہ ہم اپنے اندر ہی کوڑتے رہتے ہیں، اپنے حسد میں ہی چلتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے خلاف حسد، کینہ، بغض جو ہے وہ پالتے رہتے ہیں، اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے نتائج اور ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ اس حسد، کینہ، بغض ایسے دل کے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ برائی کے خصائل میں سے حسد سے زیادہ کوئی منصف چیز نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے، کیا فرمایا کہ برائی کے خصائل میں سے حسد سے زیادہ کوئی منصف، انصاف کرنے والی چیز نہیں ہے، کہ وہ حاسد کو محسود تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتی ہے۔ کہ حاسد آدمی محسود تک پہنچ نہیں سکتا جس سے حسد کر رہا ہے، اس سے پہلے ہی یہ ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حسد کی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اعمال بھی برباد کرتا ہے، صحت بھی تباہ برباد ہو جاتی ہے، نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبغوض ترین آدمی ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے اس شخص کو۔ تو اس حسد سے بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ ان موجودہ حالات میں جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نیکی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے، شیطان سے دور نہیں ہے، اس کے فریب سے، اس کے مکر سے، اس کی تعلیمات سے، اس کے جال سے محفوظ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی حفاظت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والے کی کچھ صفات بیان کی، اور مثال دے کر کے آپ نے بار بار یہ بات سمجھائی کہ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے، یہ فرمایا لا یجتمعان فی النار مسلم قتل کافرا ثم سدد وقارب، کہ دو آدمی جمع نہیں ہو سکتے جہنم میں، آگ میں۔ ایک وہ مسلمان آدمی جس نے کسی کافر کو قتل کیا، میدان جہاد میں اس نے کسی کافر کو قتل کر دیا، یہ مسلمان اور کافر دونوں جہنم میں جمع نہیں ہوں گے۔ اس عمل کے بعد یہ مسلمان آدمی فرمایا ثم سدد وقارب، یہ راہ راست پر رہا اور کتاب و سنت کے مطابق اس نے زندگی گزاری، راستے سے بھٹکا نہیں، اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری۔ یہ دو آدمی جمع نہیں ہو سکتے۔ ولا یجتمعان فی جوف مؤمن غبار فی سبیل اللہ وفیہ جہنم، اور جس پیٹ میں دو چیزیں جمع ہو جائیں وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ کہ ایک آدمی کہ اللہ کے راستے میں اس نے سفر کیا،
تو اسے غبار پہنچی، وہ اور جہنم کی گرمی یا اس کی آگ یہ بھی دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ، اور کسی بندے کے دل میں یہ دو چیزیں بھی جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، ایمان اور حسد، کہ ایمان بھی موجود ہو اس دل کے اندر اور حسد بھی موجود ہے، فرمایا یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب سوچ لیں کہ جس کے دل میں حسد موجود ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے؟ نہیں۔ اور جس کے دل میں ایمان موجود ہے اس کے دل میں حسد نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی شاندار اور جاندار اور بہترین طریقے سے یہ باتیں بیان کر کے سمجھا دیا اور بتا دیا کہ ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے اور ان اعمال کرنے والے کا مرتبہ مقام کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچنا اور غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے دل میں حسد موجود ہے کسی کے متعلق؟ اگر حسد موجود ہے کہ ہم کسی کے مرتبہ مقام سے جیلس ہوتے ہیں، کسی کی مال و دولت دیکھ کر کے، کسی کے حسب نسب سے، کسی کے حسن و جمال سے، کسی کے عزت مرتبہ مقام سے، ہم ان چیزوں سے اگر جیلس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں حسد موجود ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، زیادہ تر یہ حسد بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ گھروں میں جو لڑائیاں ہیں بھائیوں کی، اس کے پیچھے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ حسد کار فرما ہے۔ اسی طرح سے جو قریبی رشتے ہیں ان میں بھی حسد ہی کار فرما ہے۔ دنیا میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے جو حسد نہیں کرتا، وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ ماں باپ کے علاوہ ہر کوئی حسد کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ماموں ہو، تایا ہو، چچا ہو، بھائی ہو، بھتیجے ہوں، بھانجے ہوں، دیگر رشتہ دار ہوں، ان کے اندر یہ حسد آ جاتا ہے۔ عورتوں کی جتنی لڑائیاں گھروں میں پھیلتی ہیں اس کے پیچھے بھی حسد ہی کار فرما ہوتا ہے۔ اور یہ حسد، اس کے متعلق اہل علم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا، سب سے پہلی نافرمانی جو آسمان پر اللہ کی ہوئی، وہ حسد ہی ہے۔ کون حسد کا شکار ہوا تھا؟ ابلیس۔ سب سے پہلے آسمان پر ابلیس حسد کا شکار ہوا کہ اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اللہ کی نافرمانی۔ اور روئے زمین پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا اس کے پیچھے بھی حسد ہی تھا۔ قابیل اور حابیل دونوں بھائی، بنیاد کیا تھی؟ حسد۔ بیوی کی خوبصورتی، اور یہ دونوں بھائی ہیں، اس حسد کی وجہ سے اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ ہوا۔ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سب کا گناہ اس قابیل کے کھاتے میں بھی جمع ہوتا رہے۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، وجہ صرف کیا ہے؟ حسد۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس معصوم بچے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا، تشدد کیا، کنویں میں پھینک دیا، چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں ان کو فروخت کر دیا، باپ سے جدا کر دیا، اس کے پیچھے بھی حسد ہی کار فرما ہے۔ اس لیے شریعت اس کی بہتری کرنا چاہتی ہے
ایک بات جو بعض مصنفین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ کر کے نقل کی ہے، جن میں امام غزالی ہیں، امام ماوردی ہیں اور دوسرے لوگ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ المؤمن یغبط والمنافق یحسد، کہ مومن آدمی رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔ امام عراقی نے احیاء علوم الدین کی تخریج کرتے ہوئے یہ بات لکھی اور فرماتے ہیں لم اجد لہو مرفوعا، میں نے یہ مرفوع روایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کتاب میں نہیں پائی، کہیں اس کی سند نہیں ملی۔ فرماتے ہیں کہ فضیل بن عیاض کا یہ قول ہے جس کو غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ لیا گیا، اور یہ قول امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب ذم الحسد میں ذکر کیا ہے۔ تو لہذا میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں، اگر ہمہ قسم کی برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنیں۔ زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے، بلائی پر رہیں گے، جب تک کہ آپس میں حسد نہیں کریں گے۔ اگر آپس میں حسد کریں گے تو خیر اور بلائی سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ خیر اور بلائی پر رہنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپس میں حسد نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں حسد نہ کرو، اور کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو خوشی کا اظہار کرو، اسے مبارکباد دو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو یہ نعمت دی مجھے بھی دے دے۔ اور اگر حسد پیدا ہو دل میں تو کوشش کرو کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بھائی کے حق میں دعا کرو اور اپنے حق میں دعا کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت ضائع نہ کرے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر نعمت عطا کر دے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل سے حسد نکل جائے گا جب آپ کسی کے لیے دعا کرو گے۔ اگر آپ کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور حسد کی وجہ سے اذیت دیتے ہیں، مختلف ہتھ کنڈوں سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آئے دن آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کیے رکھتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے دل میں جو تنگی محسوس ہوتی ہے وہ تنگی ختم ہو جاتی ہے، جو اس کے متعلق آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے وہ نفرت ختم ہو جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے۔ جو پریشانی ہوتی ہے ان مصائب سے، تکالیف سے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات دے دے۔ یہ بہترین نسخہ ہے اپنے آپ کو ان اذیتوں سے محفوظ کرنے کا۔ کیوں؟ یہ دنیا میں جتنا بھی جادو ہوتا ہے اور جس قدر لوگ جادو سے پریشان ہیں، اس کے پیچھے بھی بنیادی سبب حسد ہی ہے۔ آپ سورہ فلق پڑھ کے دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ یہ بات کہیں پناہ مانگیں، اور پناہ جن چیزوں سے مانگنے کا حکم دیا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ایسی عورتوں کے شر سے جو گانٹھوں میں پھونکے مارتی ہیں، جادوگرنیاں، ان جادوگرنیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یہ جادوگرنیاں کیوں ایسا کرتی ہیں؟ یہ حسد کی وجہ سے کرتی ہیں، کیونکہ آگے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے۔ تو یہ جادو کے اسباب میں مین سبب جو ہمیں نظر آیا، جو غور و فکر کر کے مشاہدہ اور مشاہدات کے ذریعہ سے جو چیز ہمیں حاصل ہوئی، وہ یہ کہ جتنا بھی لوگوں پہ جادو ہوتا ہے اس کے پیچھے قریبی عزیز ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں،
اوس پڑوس والے ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ سے جیلس ہیں وہ یہ کام کرتے اور کرواتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہاں تک جا پہنچتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو کو صریح کفر قرار دیا، فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیاطین نے کفر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے۔ تو یہ جادو کی تعلیم دینا، لینا، جادو کروانا، سیکھنا، سکھانا، یہ سارے معاملات یہ کفر ہے، اور یہ کفر اکبر ہے۔ اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اور یہ جادو کروانے کے لیے انسان جادوگروں کے پاس جاتے ہیں جو واضح طور پر شیاطین ہوتے ہیں، اور کھلم کھلا وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہی نہیں کرتے بلکہ ان کی توہین کرتے ہیں۔ جس قدر وہ زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے متعلق بکواسات کریں گے، توہین کریں گے، اور جتنا زیادہ وہ کفریہ شرکیہ کام کریں گے، اسی قدر شیاطین ان کے تابع ہو جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں گے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے، اس کے پیچھے حسد کار فرما ہے۔ اس لیے تعلیم دی گئی کہ یہ دعا کرو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ ہر حسد کرنے والے کے شر سے، کہ جب بھی وہ حسد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے خود پانچوں نمازوں کے بعد، فجر اور مغرب کے بعد بطور خاص آخری تینوں کل 3 مرتبہ پڑھتے، اور باقی نمازوں میں 1 مرتبہ پڑھتے۔ رات کو سوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری تینوں کل پڑھتے۔ ان میں یہ سورہ فلق بھی موجود ہے، اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی اور بتلائی اور کہا قل، کہ آپ یہ کہیں، کیا کہیں؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو لہذا یہ تعلیم دی گئی، سمجھایا اور بتایا گیا کہ ان صورتوں کے پڑھنے سے، یہ وظیفہ کرنے سے آپ حاسدین کے حسد سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حسد کرنے والا شخص وہ خود ہی برباد ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی بربادی کا سامان تلاش کرتا پھرتا ہے۔ امام اصمعی اپنے وقت کے بہت بڑے لغت کے امام ہو گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عربی سے میری ملاقات ہوئی، دیہاتی آدمی سے، تو وہ کبیر السن، بہت زیادہ عمر والا تھا اور صحت مند تھا، تندرست تھا۔ میں نے اس سے یہ سوال کیا، پوچھا کہ تمہاری لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ اور تمہاری اتنی لمبی عمر ہے، صحت مند بھی ہو، تندرست بھی ہو، اس کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے حسد چھوڑ دیا، میں نے حسد چھوڑ دیا تو میں زندہ رہا۔ یعنی حسد چھوڑنے کی وجہ سے میں نے لمبی عمر پائی، اور جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس سے انسان بتاتے خود ہی اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوست، اس حسد سے بچنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کن ذرائع سے، کن کاموں سے آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ شیطان سے پناہ مانگی جائے، اور دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کیا جائے، بھروسہ کیا جائے۔ تیسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلوں پر انسان راضی ہو۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا ہے، آپ اس سے راضی ہو۔ کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ جس شخص نے یہ بات کہی، یہ کلمات کہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الجنہ، جس شخص نے یہ بات کہہ دی کہ میں اللہ سے راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے سے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے، رسول ہونے سے راضی ہو گیا، فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہو۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پہ قناعت اختیار کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ حسد سے بچنے کا علاج اور طریقہ، امام ابن قیم نے تو بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں تفسیر القیم میں، اور کہا کہ ان چیزوں سے، وہ ساری چیزیں جو ہے نہ ڈسکس ہو سکتی، نہ ان کی حاجت اور ضرورت ہے، یہ چند ایک موٹی موٹی باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں وقت کی قلت کے پیش نظر۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی ہو، یہ اہم ترین چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ اس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے، اوپر والے کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ خواہشات پیدا ہوں گی، پھر حسد بھی پیدا ہوگا۔ تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا تو کس کو دیکھو؟ جو آپ سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے مقربین میں، صالحین میں شمار کیا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جس کا تعلق بہت مضبوط ہے، ان کو دیکھو، اور گناہگاروں کی طرف دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ رسول اللہ نے یہ تعلیم دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔